امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں بنو حنیفہ کا ایک 17 رکنی وفد مدینہ طیبہ آیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں مسیلمہ کذاب بھی شریک تھا۔ مسیلمہ کے نام نہاد تقدس کے باعث لوگوں نے اسے ایک بڑی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ بنو حنیفہ اپنے رؤساء کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ان پر ایک بڑی چادر ڈال دیا کرتے تھے کہ عام لوگوں کی نگاہوں سے وہ چھپے رہیں اور ان کے دلوں پر ان کی ہیبت برقرار رہے۔ ان افراد کی آمد کے وقت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے حلقے میں تشریف فرما تھے۔ حضور کے دست مبارک میں کھجور کی ایک بوسیدہ شاخ کی چھڑی تھی۔ سیاسی زوما کی طرح مسیلمہ کذاب نے سودے بازی شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیجئے، یوں میرا سارا قبیلہ آپ کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائے گا اور ان کی وجہ سے آپ کی قوت و طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا اور آپ تمام جزیرہ عرب پر بآسانی اپنا تسلط جما لیں گے۔ لیکن اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کے سیاسی مفادات کو ٹھکراتے ہوئے برملا فرمایا، مسیلمہ، نبوت تو بہت بڑی بات ہے، تم اگر مجھ سے یہ پرانی اور بوسیدہ چھڑی بھی مانگو تو میں تمہیں ہرگز نہیں دوں گا۔ ناظرین کرام، جب یہ وفد اپنے سردار مسیلمہ کذاب سمیت خائب و خاسر ہو کر اپنے وطن واپس پہنچا تو اس پیدائشی کذاب نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے یہ مشہور کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی نبوت میں معاذ اللہ شریک کر لیا ہے، اور وفد کے دیگر افراد کو اس پر بطور گواہ پیش کر دیا۔ اسی بارے میں صحیحین میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازراہ مہمان نوازی مدینہ المنورہ آنے والے اس وفد کی قیام گاہ پر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضور کے دست مبارک میں کھجور کی ٹہنی کی چھوٹی سی چھڑی تھی۔ جب مسیلمہ کذاب کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو وہ اپنے قبیلے کے جھوٹے عقیدت مندوں کے جرمٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ اگر حضور مجھے اپنا جانشیر مقرر کر دیں تو میں ان کی اطاعت اختیار کر لوں گا۔ اس موقع پر اس ملعون نے دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سودے بازی کرنے کی ناپاک جسارت کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اے مسیلمہ، تو میری جانشینی کے خواب دیکھ رہا ہے؟ اگر تو مجھ سے یہ معمولی سی چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جعلی جھوٹے نبیوں کے بارے میں ایک حدیث پاک بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شب میں سو رہا تھا تو نیند کی حالت میں میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنا دیے گئے۔ یہ چیز مجھ پر بڑی گراں گزری تو میری طرف وحی کی گئی کہ ان دونوں کڑوں کو پھونک مار کر اڑا دیجئے۔ میں نے دونوں کو پھونک ماری تو دونوں کڑے غائب ہو گئے۔ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی ہے کہ ان قریب دو جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں گا۔ ان دونوں جھوٹے نبیوں سے مراد ایک صنعاء کا باشندہ اسود انسی ہے اور دوسرا یمامہ کا یہ باشندہ مسیلمہ کذاب ہے۔ سیرت کی کتب میں یہ واضح لکھا ہے کہ ان دونوں جھوٹے مدعیان نبوت کو اللہ نے ہر میدان میں خائب و خاسر فرمایا۔ مسیلمہ کذاب نے مدینہ طیبہ حاضر ہونے سے پہلے ایک خط بارگاہ رسالت میں اپنے ایک قاصد کے ہاتھ روانہ کیا۔ اس کا متن یہ تھا کہ یہ خط مسیلمہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا رسول ہے، استغفر اللہ، بنام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو اللہ کے رسول ہیں۔ مجھے امر نبوت میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، آدھی چیز ہمارے لیے ہوگی۔ قریش ایسا قبیلہ ہے جو عدل و انصاف نہیں کرتا، لا حول ولا قوت۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ گرامی نامہ تحریر فرمایا جس میں مسیلمہ کذاب کو واضح طور پہ کذاب قرار دیا گیا۔ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مسیلمہ کذاب کو لکھا جا رہا ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے۔ اما بعد، زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور متقین کے لیے ہی بہترین انجام ہے۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کی طرف سے بھیجے ہوئے 2 قاصدوں کو فرمایا کہ اگر قاصد کو قتل کرنا روا ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ بہرحال اپنے عزائم میں ناکام ہونے پر مسیلمہ کذاب نے اپنی قوم کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرنے اور اپنی نام نہاد جھوٹی نبوت کا گرویدہ بنانے کے لیے کئی پابندیوں سے آزاد کر دیا تاکہ وہ ان آسانیوں کے باعث اسلام کو چھوڑ کر اس کے پیروکار بن جائیں۔ اس نے نماز کی فرضیت اپنے طور پر ہی ساقط کر دی، ان کے لیے شراب زنا کو حلال کر دیا۔ سچے اور جھوٹے نبی میں جو توافت ہے وہ انہی باتوں سے اجاگر ہو جاتی ہے۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سودے بازی کرنے کی کئی بار کوشش کی۔ یہ بھی کہا کہ اگر آپ مجھے نبوت میں شریک نہیں کرتے تو کم از کم مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں، اس طرح میں بھی اپنے لاکھوں بہادر جوانوں کے ساتھ آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دونوں پیشکشوں کو مسترد کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ حقیقی نبی سودے بازی نہیں کیا کرتا، بلکہ اس کے پیش نظر تو اپنی دعوت رسالت کو ہر قیمت پر، ہر حالات میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور مسیلمہ کذاب نے اپنی قوم کو جو مراعات دیں یہ بھی اس کے کذاب ہونے کی واضح دلیلیں ہیں۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے دونوں کو اللہ رب العزت نے ہر میدان میں ناکام اور نامراد فرمایا۔ مسیلمہ کذاب عہد صدیقی میں حضرت وحشی کے ہاتھوں قتل ہو کر جہنم رسید ہوا۔